السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو ہم نے اسی جگہ پر بیٹھ کر بنایا ہے، اور جس میں ہم نے کہا کہ ہم نے ایک جن کا نماز جنازہ پڑھایا ہے، اور نماز جنازہ بھی زندہ جن کا پڑھایا ہے۔ کیوں پڑھایا ہے اس کے وجوہات بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے۔ اب کچھ لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے، وہ میسج کر رہے ہیں یار یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ پکڑ کے جنات کو یار ان کا بھی جنازہ پڑھ دیں۔ تو ایسے کئی واقعات موجود ہیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اگر آپ محنت کرنے والے ہیں، اگر آپ پرہیزگار ہیں، آپ ان چیزوں کو صحیح سے جانتے ہیں، آپ کے پیچھے ہاتھ ہیں، اجازتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ایک جگہ پر، تو وہاں پر ایک شخص نے ضد کیا کہ آپ مجھے مدینہ دکھا دیں۔ میں اس بات کو شیئر تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آج بتا رہا ہوں۔ واللہ باللہ تاللہ، میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی اپنے اوصاف بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے روحانی طاقت کی بات کر رہا ہوں، جو مجھے اپنے اساتذہ کی بدولت، اپنے ان اساتذہ کے مجاہدات کروانے کی برکت سے جو چیزیں مجھے حاصل ہیں اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور یہ جو چیز میں ذکر کر رہا ہوں اس میں کچھ چیز پڑھتا نہیں ہوں ابھی جو میں کہنے والا ہوں۔ تو پھر اس نے بہت ضد کیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں۔ اب وہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس جگہ پر تقریباً میرے خیال سے 15 یا 20 بچے اور بھی موجود ہوں گے، درس نظامی جہاں کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گیا، درمیان میں ڈیسک لگی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ اب تم نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، بس جو تمام سوچیں ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ میں نے ان کے سر کو پکڑا اور یوں کہتا رہا کہ آپ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ مدینے کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں وہ سارے آپ بھول چکے ہیں۔ بس یہ میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر یہ کیا تصور میں اپنے روحانی طاقت کے ذریعے یہ جہاں جانا چاہ رہا ہے اس کو بھیج رہا ہوں۔ بس 2 منٹ کے اندر اب میں نے دیکھا کہ وہ بندہ رونے لگا ہے، شدید قسم کا رو رہا ہے۔ اچھا، میں نے محسوس کیا کہ اس نے مدینہ کو دیکھ لیا ہے، یہ گنبد خضرا کے سامنے ہے۔ میں نے اس کو مبارکباد دی کہ آپ مدینے کے سامنے کھڑے ہیں، مدینے کی حاضری دے رہے ہیں، تو اس مدینے کی حاضری میں آپ ہمیں بھی یاد کر لیں، ہمارے لیے بھی دعا کر دیں وہاں پر، کیا پتہ آپ کے صدقے ہماری بھی حاضری ہو جائے۔ تو اس نے ساری باتیں بھی سن لی۔ اس نے پھر بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں گیا روضہ رسول پہ، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے صلاۃ و سلام پڑھی ہے، اور میں گناہوں سے زندگی بھر کے لیے توبہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہو یار، ایک ناچیز ایک ناکارہ بندے کے ذریعے آپ زندگی بھر جو ماضی میں گناہ کر چکے ہیں، ان سے توبہ کر چکے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو توبہ نصوح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو آپ کی توبہ قبول کر لے۔ اچھا، یہ بات اب لوگوں میں مشہور ہوئی، وہ کہتے ہیں ایسے تو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے، ایسے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی، خیر میں نے اس کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے روحانی معاملات کیا ہوتا ہے، روحانی دنیا کیا ہے۔ پھر دوسرے دن ایک اور شخص نے ضد کیا، آپ مجھے وہ چیز دکھائیں جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ بتا نہیں رہے میں نے کیا دیکھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دکھاتا ہوں، لیکن آپ نے کوئی بھی بدکاری نہیں کرنی ہے، نہ ہی کوئی برے قسم کے جو معاملات ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اسی طرح اس کو بٹھایا، میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اس کو کہا تو وہاں جا رہا ہے جہاں تو چاہ رہا ہے، جو معاملات تو دیکھنا چاہ رہا ہے وہ معاملات تو دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے یکدم وہ وہیں پہ چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ اپنے محبوبہ کے چکر میں ہے، یہ اپنے محبوبہ کو دیکھنے کے لیے ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا قریب میں ہی نہیں جانا، اور غور سے کیا دیکھ رہا ہے تو اس کو، تو نے اسی لیے مجھے کہا تھا، مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی نہیں تمہیں یہ چیز دکھاتا۔
بس پھر میں نے اس کا ارادہ بدل دیا، میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ کچھ کر لے اس کے قریب جائے، میں نے اس کو کہا تو مدینے کی طرف جا رہا ہے، جا تو مدینے کی طرف جا۔ بس وہ شخص فوراً مدینے کی طرف پہنچ گیا، اور اس نے اپنے آپ کو پایا کہ وہ مدینے میں کھڑا ہے، روضہ رسول کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھی اس نے، وہ جو وہاں دعائیں وغیرہ، اس کو میں نے کافی دیر کا ٹھہرائے رکھا، غالباً 10 منٹ تک میں نے اس کو روکے رکھا۔ وہ جو پہلے والا بندہ تھا اس کو 2 منٹ میں واپس کر دیا، بس وہ روحانی تاثرات جو ہم نے ختم کر دی۔ پھر بس اس کو کہا واپس آ جاؤ۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ اس نے بولا پہلے تو میں پہاڑیوں میں گیا، وہاں پہ پہاڑیوں سے پانی گر رہا تھا، وہاں پر کچھ لوگ تھے وہ نہا رہے تھے، اور وہاں پر جس کا میں نے تصور کیا تھا، جس کے بارے میں آپ کو کہا تھا، اپنی محبوبہ کے بارے میں بتایا اس نے، اس کو دیکھا۔ پھر بس جس کا میں نے تصور کیا تھا، جس کے بارے میں آپ کو کہا تھا، اپنی محبوبہ کے بارے میں بتایا اس نے، اس کو دیکھا۔ پھر بس وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ ایک تلوار دیکھا، تو وہ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اٹھایا، اور میں نے سوچا کہ میں ان کے قریب جاؤں اور ان سے شادی کرنے کے لیے کہہ دوں، اس کو راضی ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کہتا ہے ایک عجیب و غریب بھاری قسم کا ایک آواز آیا، اس میں یہ تھا کہ آپ کو مدینے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں کھنچا گیا بس فوراً، اور وہ تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، 2 قدمی پر آگے میں نے مدینے پہنچ گیا۔ مدینے جب پہنچ گیا تو پھر میں نے وہاں دیکھا، روضہ رسول دیکھا، حضرت ابوبکر کو سلام کیا، حضرت عمر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، جنت البقیع دیکھا، باب الریاض جنہ دیکھا۔ تو اس طرح وہ بتا رہا تھا جو چیز وہ پھر اس نے دیکھنا چاہا وہ اس نے دیکھ لی۔ تو اس نے کہا میں کافی عرصے تک وہاں کافی ٹائم تک کھڑا رہا، اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہا، اور آپ کے لیے دعا کی، میں نے اپنے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ جو میری محبوبہ ہے اس کو بھی میں اپنے ساتھ لے چلوں، لیکن اس کو اجازت نہیں ہوئی، صرف مجھے بلایا ہوا۔ جب بلاوا ہوا تو فوراً بس میں مدینے کی طرف کھنچا گیا۔ تو یہ روحانی معاملات ہیں بھائی، اگر آپ بھی اس طرح روحانی معاملات میں ایک کمال درجے تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ بھی ایک حد تک بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ زیادہ ضد کرتے ہیں، ہمیں چور دکھا دے، چور دکھا دے، تو پہلے ہم ان سے حلف لے لیتے ہیں، جو جھگڑا وغیرہ اس طرح کے معاملات کے، بس اس کے بعد ہم اس پر روحانی طاقت ڈال دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تو وہ اپنے مقصد تک پہنچ رہا ہے۔ بس وہ پھر جا کے اس کو دیکھتا ہے، اور جہاں پر اس نے چیز رکھی ہے، جو معاملات ہیں وہ سارے دیکھ لیتا ہے۔ یہ صرف میں ہی نہیں، ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے پیچھے ریاضتیں ہوں، بزرگان دین کے طریقے پر، اور انہوں نے جو طریقے سے آپ کو مجاہدات کروائے ہیں، ان مجاہدات کے ذریعے آپ بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ آپ روحانی دنیا کو جانتے ہی نہیں ہیں، روحانی دنیا میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے 2 چیزیں ذکر دی، حالانکہ میں ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس میں ریاکاری نہ ہو جائے۔ میں کوئی ریاکاری نہیں ہوں، میں کوئی ریاکار شخص نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے فقہ کی بڑی بڑی کتابیں وہ حفظ کی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے مجھے ذہن نہیں تھا، ایک درود شریف تھا اس کو میں پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے، ان کی برکتوں سے الحمدللہ میرا حافظہ بھی مضبوط ہو گیا۔ میں جو چیز یاد کرتا ہوں اس کو فوراً وہ مجھے یاد رہ جاتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کیا اعتراض ہے کہ میں نے جنات کو دیکھا یا اس کو پکڑ کر پھر میں نے اس کو قید کر کے نماز دینا۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں گے آپ بابوں کو وہ کس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ حقیقی طور پہ جنات کو بوتلوں میں قید کر کے دفن کر دیتے ہیں، کچھ دفن کرنے کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، کچھ گھڑے رکھ کے وہاں پر کچھ کر رہے ہیں، اپنے معاملات اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ عاملین ایسے ہیں جو بیٹھے بیٹھے وہ بندے کو دوسری چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کی نظریں ادھر ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ روحانی طاقتیں ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ میں بادشاہ بندہ ہوں، لیکن اگر میں اللہ نہ کرے، میں اپنے مثال نہیں دے رہا ہوں لیکن کسی اور پہ دے رہا ہوں، وہ بے شرع بندہ ہے، وہ اس کو داڑھی بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اگر اس نے یہ سارے سفر طے کیے ہوئے ہیں تو میں صحیح بتا رہا ہوں، وہ بندہ بھی اگر اس طرح نگاہ ڈال دے اپنے روحانی طاقت سے تو اس کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ جو باہر ممالک سے میرے پاس کام آتے ہیں،
زیادہ تر میں بڑے کام جو ہے ان کو فوقیت دیتا ہوں اور ان کو ہی کرنا پسند کرتا ہوں، چھوٹے موٹے کام کی طرف رجحان نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سلسلہ ہے ایک، اپنے گھر میں اپنے گاؤں میں اگر لوگ آتے ہیں تو پیچھے سلسلہ بنایا ہوا ہے، نقوش لکھتا رہتا ہوں ان کو، وہ میں دیتا رہتا ہوں اپنے حساب سے، اپنے معاملات کے حساب سے۔ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں اور ہماری رہنمائی کرنا آپ کو پسند ہے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تو اس طرح جو ہماری نئی ویڈیو بنے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے جاری ہو جائے گا، تو آپ وہاں پر ہمیں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔